اور رسول خدا کا سب سے بڑا صبر یہ تھا کہ رسول نے انہیں برداشت کیا ہے. جو رسول خدا فرماتے ہیں نا جتنی اذیت مجھے ہوئی ہے کسی نبی کو نہیں ہوئی، اس میں سے ایک سر فہرست اذیت یہ ہے. بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو رسول خدا برداشت فرماتے تھے. آیت آئی ہے رسول کو اذیت مت کرو، لیکن وہ رکنے والے تو رسول خدا دیکھتے علی کو تھے. اور اگر کوئی اعتراض کرتا کہ آپ صرف علی کو کیوں دیکھتے ہیں، تو جواب دیتے النظر الی وجہ علی عبادہ. میں جو تبلیغ کر رہا ہوں یہ بھی عبادت ہے، میں جو علی کو دیکھ رہا ہوں یہ بھی عبادت ہے. اور اس میں بھی پھر سب کے ہوتے ہوئے علی سے سرگوشی فرماتے تھے، نجوا فرماتے تھے، مناجات. اگر آپ مانگیں خدا سے اور آزمانے کے لیے مانگیں، یہ مولانا نے کہا میری بات کی تو کوئی حیثیت نہیں، اہل بیت کی بات ہے، آزماتے یہ ہوتا یا نہیں ہوتا. آپ یا رب بھی کہیں گے، صدا آئے گی، مانگ جو مانگنا ہے. آپ مانگیں گے ملے گا؟ جی نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ مانگ نہیں رہے، آپ آزما رہے ہیں. آپ کو نہیں ملے گا. جو آزمانے والا ہے وہ تو خدا کو خدا مان ہی نہیں رہا. وہ یا ربی میں ہی مشکل ہے، رب تو مانو نا. عنایت فرمائے گا جب ایسے ہو جاؤ. ایک حدیث میں نے 2-3 سال پہلے یہاں سنائی تھی، خلاصہ پیش کر دیتا ہوں. ایک عابد تھا، بہت عبادت کرتا تھا. اس نے کہا عبادت چھوڑ کے دیکھتے ہیں کیا کم ہو جائے گا. اللہ نے بہت نواز رکھا ہے، کم کیا ہوگا دیکھ لیتا ہوں. عبادت کرنا اس نے چھوڑ دیا. 1-2 سال بعد حضرت موسیٰ کے پاس آیا کہ میں بڑا عابد تھا، اللہ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا تھا، میں نے عبادت چھوڑ دی، اللہ نے مجھے کوئی سزا نہیں دی. حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں پوچھا، وحی آئی کہ اسے کہو جو دنیا کی سب سے بڑی سزا تھی وہ ہم نے اسے دے رکھی ہے. میں نے کہا دنیا کی سب سے بڑی سزا تجھے دے رکھی ہے. کہا کیا سزا دی؟ مجھے تو کوئی سزا نہیں ہوئی. کہا خدا نے اپنے مناجات کی لذت کو تجھ سے لے لیا ہے. اگر آپ دنیا کو طلاق دیں گے، آپ علی تو نہیں ہے 3 طلاق دے سکیں، 1 طلاق بھی اگر دو گے تو دنیا آپ کے پیچھے آئے گی. دنیا علی کی ہے، آخرت بھی علی کی ہے. وقت لگتا ہے ثابت کرنے کے لیے کہ تو حسین کا ہے یا نہیں ہے، تو خدا کا ہے یا نہیں ہے. اس اخلاق پر، جو اخلاق اہل بیت ہے اس پہ چلتا ہے یا نہیں چلتا، جو لوگوں کے پسند کی اخلاق پر چلتا ہے. جسے لوگ عزت دیتے ہیں وہ اور ہے، جسے حسین کا رب عزت دیتا ہے وہ اور ہے. اپنا دین، اپنا ایمان، اپنے عقائد ایسے عالم سے نہ لو، مجھ تک پہنچنے کی اس عالم کو وسیلہ قرار نہ دو جو دنیا پرست ہو. حسین نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے حسین کا جو ذکر کیا اس کی مثال ابھی جو دنیا میں ہے، اتنے لوگوں کے لبوں پر یا حسین جاری کر دیا. یہ سارا ذکر حسین ذکر اللہ ہے، اللہ کا حسین کا ذکر ہے. وَإِلَّا ان تمام پابندیوں کے بعد، ان تمام حالات کے بعد باقی جو نام ہیں وہ اللہ کے بعد آ سکتے ہیں. اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے. رحیم اللہ ہے کہنا غلط ہے. کیسے کہوں؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. اگر کوئی گناہگار ہے اور استغفار کرتا ہے، یعنی کہ گناہ دھل کے ختم ہو جائیں گے، ان گناہوں کو حسنات میں خدا بدل دے گا. زینب نے ایک ایک کر کے بیویوں کو سوار کرنا شروع کیا. جب سب سوار ہو گئی زینب تنہا رہ گئی. علقمہ کی طرف نگاہ کر کے فرمایا اخی عباس، عباس زینب کو یہاں جس دھیرے انداز میں گفتگو آپ پسند کرتے ہیں اور ابھی کر رہا ہوں اسی دھیرے انداز میں، آج عرفان نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تمہارا موضوع کیا ہے. اس وقت میں نے اسے نہیں بتایا. موضوع عرفان مناجات ہے. مناجات صرف ہمیں زیب دیتی ہے. مناجات کی تعلیم صرف ہمیں ملی ہے. اور مناجات کی تعلیم آپ کو کس سے ملی ہے؟ آپ کو امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے. صحیفہ سجادیہ محصول قلب و روح و جان و حال و مقال امام زین العابدین ہے. صحیفہ سجادیہ کا ما حصل مناجات 15 ہے. جن جوانوں کو نہیں پتا وہ اس کو لکھ لیں، مناجات 15، 15 مناجاتیں. یہ کچھ صحیفہ سجادیوں میں ہے اور کچھ میں نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی ایسا ایڈیشن ملے جس میں یہ نہ ہو تو پریشان نہ ہو. مفاتیح الجنان میں ہے، گوگل کریں گے تو انٹرنیٹ پر موجود ہے، اردو ترجمے کے ساتھ بھی ہے. اگر آپ اپنے موبائل میں کل سے صحیفہ سجادیہ کی ان دعاؤں کو، یعنی مناجات 15 کو کھول لیں اور ساتھ ان مناجات کو دیکھتے رہیں، اس لیے کہ میں بہت تفصیل سے انہیں بیان نہیں کر پاؤں گا. 15 مناجات ہیں، ہم لوگ شاید 5 سے 6 مناجات ان 10 دنوں میں یہاں بیان کر سکیں. آپ لوگ ساتھ ہیں انشاءاللہ. ہمیں کیوں مناجات کا حق حاصل ہے؟ اس لیے کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہستی کو، ایک ذات کو جب وہ پیدا ہوا اس وقت سے
جب تک رسول خدا نے آنکھیں بند نہ کی تب تک امامت کے لیے تیار کرتے رہے. صرف ایک فرد, اور وہ فرد وہ ہے جس نے رسول خدا کی آغوش میں آنکھیں کھولی اور جس کی گود میں رسول خدا نے آنکھیں بند کی. علی امام بنص صفاتہ وخصائص ذاتہ. علی امام ہے. علی میں شاید یہ بیان کر چکا ہوں, روزانہ رات میں اور دن میں بھی تعلیم دیتے تھے, اور جب سب کے ساتھ نہیں خصوصی تعلیم دیا کرتے تھے. رات میں بھی تعلیم دیا کرتے تھے. سحر کے وقت الگ سیشن ہوا کرتا تھا, اور جب سب ہوتے تھے تو بھی مخاطب علی ہوتا تھا. آپ میں سے جو اچھے سننے والے ہیں, میں نظر جب گھماتا ہوں تو نظریں وہاں رہ جاتی ہیں جو بہتر سن رہے ہیں, اور انہی کے بدولت ہم پڑھ پاتے ہیں. جو دو چار لوگ صحیح سن رہے ہیں انہی کے بدولت پڑھ پاتے ہیں. وإلا بعض چہروں کی طرف دیکھنے کے بعد یہ چاہتا ہے بولنا ختم کر دیں, بہت لوگ بور ہو رہے ہیں. الحمدللہ یہاں سارے چہرے ایسے ہیں. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. رسول خدا دیکھتے علی کو تھے, اور اگر کوئی اعتراض کرتا کہ آپ صرف علی کو کیوں دیکھتے ہیں تو جواب دیتے النظر الی وجہ علی عبادہ. میں جو تبلیغ کر رہا ہوں یہ بھی عبادت ہے, میں جو علی کو دیکھ رہا ہوں یہ بھی عبادت ہے. اور اس میں بھی پھر سب کے ہوتے ہوئے علی سے سرگوشی فرماتے تھے, نجوا فرماتے تھے, مناجات. اور علی بھی رسول کے کان میں, جب رسول نے اسرار بتائے ہیں تو اس میں جو سوال ہوگا وہ پھر سب کے سامنے تو نہیں ہوگا. علی بھی رسول کے کانوں میں مناجات فرماتے تھے, نجوا فرماتے تھے, سرگوشی فرماتے تھے. جب ایسا امیر المومنین کرتے تھے تو کچھ لوگوں نے اور دیکھا, کہا کہ ہم نے اپنی قربت کا احساس دلانے کے لیے بعد میں تو ہم نے بہت سے کام کیے ہیں, رسول کے زمانے میں بھی یہ کیا کہ جا کے رسول خدا سے سرگوشی کرنا شروع کر. آپ نے اگر ہمارے دروس دیکھے ہیں حوزہ علمیہ کے, اور آپ اس کے بعد کبھی تشریف لائیے مجالس کے علاوہ بھی یہاں دروس بھی دیکھیے یہاں کیسے قال الصادق اور قال الباقر ہوتا ہے. ہمیں ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے فقہا روایات کیوں نہیں بتاتے, دلائل کیوں نہیں بتاتے, صرف فتویٰ کیوں دیتے ہیں؟ بھئی آپ صرف فتویٰ سن سکتے ہیں. یہ جو توضیح المسائل کی کتاب ہے اس کے پیچھے 40 جلدی کتاب ہوتی ہے جس میں ساری روایت بیان ہوتی ہیں. یہاں جو تعلیم دی جاتی ہے ان میں ان تمام احادیث کی تعلیم دی جاتی ہے, کبھی آ کے دیکھ لیا کریں. رسول خدا کے کان میں امیر المومنین نجوا کیا کرتے تھے, باقی بھی آ کے نجوا کرتے تھے. درس کا میں بتا رہا ہوں, اس میں ہمارے درس میں استاد جب درس دے رہا ہوتا ہے تو طالب علم اشکال کر سکتا ہے, اعتراض کر سکتا ہے, سوال کر سکتا ہے, اور وہ بلند آواز میں اعتراض کرتا ہے. اور کبھی کبھار ہوتا ہے بہت سے لوگ ایک ساتھ بول پڑتے ہیں, تو وہاں بہت سے لوگ ساتھ بول پڑتے ہیں. تو ایک صاحب ہمیشہ بولتے تھے, ان کو بولنے کی کبھی باری نہیں ملتی تھی. تو ایک دن جو ہوتے 15-20 لوگ ہیں جو اعتراض کرنے والے, انہوں نے مشورہ کیا, انہوں نے کہا یہ ہمیشہ بولتا ہے بیچارہ, اور ہمارے لحاظ میں پہلے خاموش ہو جاتا ہے, تو اب جب اعتراض شروع ہوگا تو ہم سب چپ ہو جائیں گے تاکہ وہ بول سکے. اس نے اعتراض کسی نے شروع کیا, باقی بھی بول اٹھے, تو اس نے بھی جب شروع کیا سب خاموش ہو گئے. پتہ چلا یہ بول رہا تھا الف بے تے, اعتراض تو کرنا آتا نہیں تھا لیکن شور میں شور کرتے ہوئے, کسی کو کیا پتہ چلا کیا بول رہا ہے. تو باقی بھی آ کے نجوا کرتے تھے اور جا کے کہتے کیا تھے الف بے تے, اور تو کوئی اثرات تو ان کے پاس تھے نہیں. اس سے رسول خدا کو تو معلوم ہے آگے کیا بولتے ہیں کانوں میں. اور رسول خدا کا سب سے بڑا صبر یہ تھا کہ رسول نے انہیں برداشت کیا ہے. جو رسول خدا فرماتے ہیں نا جتنی اذیت مجھے ہوئی ہے کسی نبی کو نہیں ہوئی, اس میں سے ایک سر فہرست اذیت یہ ہے. بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو رسول خدا برداشت فرماتے تھے. آیت آئی ہے رسول کو اذیت مت کرو, لیکن وہ رکنے والے تو نہیں تھے. پھر آیت آئی فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ, آج کے بعد سے جس نے نجوا کرنا ہے اسے فیس دینی پڑے گی. آج کل آپ لوگ فیس دے کے ٹیوشن لیتے ہیں, اس زمانے میں تو سارے مفت والے تھے. تو آج کے بعد جس نے نجوا کرنا ہے سو بسم اللہ آئے رسول کے کان میں سرگوشی کرے, بات کرے, لیکن اس سے پہلے صدقہ دینا ہوگا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے پاس 1 دینار تھا, اس 1 دینار کو درہم میں تبدیل کیا, 10 درہم ہوئے. ہر عرصے تھوڑی دیر کے بعد وہ 1 درہم صدقہ دیتے تھے, جا کے نجوا کرتے تھے. اس وقت جب یہ حکم آیا فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ, کوئی شخص آگے نہیں آیا. کون آتا صدقہ دے کے 1 درہم دے کے الف بے تے کہتا؟ جب کوئی نہ آیا تو یہ آیت پھر منسوخ ہو گئی کہ بھئی رسول خدا نے فیس تو نہیں لینی تھی, رسول خدا نے سمجھانا تھا. یہ وہ آیت ہے جس پر صرف امیر المؤمنین نے عمل کیا ہے. ہم آپ کو کہہ رہے ہیں نا, آپ آئیں یہاں ذرا دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے. ہمارا حفظ قرآن کا بھی شعبہ ہے, یہاں نہیں ہے, اسکردو میں ہے, چنیوٹ میں ہے, اور آج الحمدللہ اور بہت سے 10-15 جگہوں پر ہے, کشمیر میں بھی ہے اور بہت جگہوں پر ہے. یہ بچے قرآن حفظ کرتے ہیں. یہاں آئے ہوئے تھے, یہاں پہ اس زمانے کا جو مذہبی امور کا وزیر تھا, اس کے ساتھ کچھ علماء اہل سنت یہاں آئے ہوئے تھے کھانے پہ. کھانے کے بعد میٹھا نہیں تھا, تو میں نے کہا میٹھا تو نہیں ہے, آپ کو اس کی جگہ ہم
حفاظ سے ملاتے ہیں، بچے ہیں، آپ ان سے سوال کریں. انہوں نے سوال کیا، بچوں نے جواب دیا، فلاں آیت کہاں ہے، آیت کچھ حصہ پڑھی، پھر موضوعات کے بارے میں پوچھا. میں نے کہا اور بھی جو پوچھنا ہے پوچھو. تو ایک مولانا صاحب نے یہ پوچھا کہ وہ آیت بتاؤ جس پر صرف علی نے عمل کیا ہے. تو دوسرے نے کہا یہ تو کوئی سوال نہیں ہے، یہ تو قرآن کا انسائکلوپیڈیا، کوئی ہو تو جواب دے گا. میں نے کہا سوال کر لو، شاید بچے جواب دے دیں، اگر وہ جواب نہ دے سکیں تو بات. انہوں نے کہا ہاں جی آپ کو پتہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں پتہ ہے. فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. جس نے پوچھا اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہے. دوسرے نے کہا یہ بھی ہے، تجھے پتہ نہیں ہے. صرف علی نے اس پر عمل کیا ہے. آئیے مناجات پر آ جائے. مناجات 15. ابعید انت، یہ مناجات شعبانیہ ہے. ہمارے پاس ہے مناجات، ہمارے پاس ہے دعائیں، اور کہیں بھی نہیں ہے. آپ نے مفاتیح الجنان دیکھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ آپ نے صحیفہ سجادیہ بھی دیکھی ہوگی. مفاتیح الجنان جیسی ہمارے پاس 500 دعاؤں کی کتابیں ہیں. کتنی ہیں؟ 500. دوسرے تمام فرقے، دوسرے تمام مذاہب، دوسرے تمام ادیان کے پاس ایک بھی نہیں ہے. صرف اسلامی فرقوں کی بات نہیں کر رہا. مفاتیح الجنان جیسی ایک کتاب بھی کسی اور کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس مفاتیح جیسی 500 کتابیں ہیں. یہ مناجات 15 جو کہہ رہا ہوں، مناجات شعبانیہ بھی اور بھی مناجات ہیں. وہاں امام پوچھتے ہیں ابعید انت منی فانادیک ام قریب فاناجیک. اے خدا تم مجھ سے دور ہے کہ میں تجھے پکاروں، یا مجھ سے نزدیک ہے کہ میں مناجات کروں، سرگوشی کروں. اب مناجات کو میں مناجات کہوں گا، دوبارہ سرگوشی نہیں کہوں گا. مناجات پتہ چل گیا، دل میں کہنا، کان میں کہنا. فاوحى اللہ الیہ، اللہ کی طرف سے وحی آئی. انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کرے گا میں اس کا ہم نشین ہوں. ایسا کریم خدا آپ کا جلیس ہے، آپ کا ہم نشین. ایسا رحیم خدا ہے، وہ آپ کے اتنا قریب ہے. اس قرب کا معنی بھی انشاءاللہ بیان کریں گے. ان میں بہت سے مفاہیم ہیں جو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. آپ جانتے ہیں، جوانوں کے لیے جنہوں نے پہلی دفعہ سنیں گے، وہ قربتاً اللہ بہت سنا ہے لیکن قرب کا معنی پتہ نہیں ہے. محبت بہت سنا ہے، محبت کا معنی پتہ نہیں ہے. لذت بہت سنا ہے، لذت کا معنی پتہ نہیں ہے. یہ جو مناجات میں عبادت میں لذت نہیں آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا عرفان نہیں ہے، اس کی پہچان نہیں ہے، اس کی معرفت نہیں ہے. اگر کوئی آپ میں سے کوئی بھی، اگر مجھے توفیق ہو، یا کوئی جوان یا کوئی گناہ گار، کوئی بندہ خدا جیسا بھی ہو، کہیں بھی ہو، رات کی تاریکی میں اٹھے اور کہے یا ربی، کوئی مشکل کام، صرف کہنا یا ربی. یہ تعلیمات صرف ہمارے پاس ہے، یہ اہل بیت صرف ہمارے پاس ہے. جواب کیا آتا ہے؟ لبیک یا عبدی. آپ نے یا ربی کہا ہے، صرف لبیک آپ نے نہیں کہا. رب کہے گا لبیک یا عبدی. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اے میرے بندو، جب خدا کے میرے بندو تو کون لگتا ہے کوئی اپنے اولیاء اللہ سے کہہ، نہیں، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کیا ہوا ہے، جنہوں نے اسراف کیا ہوا ہے، جو گناہ میں غرق ہیں. لبیک یا عبدی سلنی اعطیک وتوکل علی اکفیک. آپ نے صرف یا رب کہا، جواب آئے گا میرے بندے مانگ، کیا مانگنا ہے، جو مانگے گا میں دوں گا. مجھ پر توکل کرو، میں کافی ہوں تمہارے لیے. رب سے یہ رشتہ ہماری اتنی عمر ہو گئی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم معارف اہل بیت سے دور ہیں. اگر یہ رشتہ ہو جائے، اگر رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھیں، ایک یا رب بھی کہیں، نہیں پڑھ سکتے یہ کہو، یہ کہہ لو، رات کو اٹھ کے کہو، فجر ہونے سے پہلے ایک یا رب بھی کہو، پکارو، دیکھو. اور اگر وہ ندا آئے، اور یہ ندا آپ کو معصومین کے ذریعے آئے گی، یہ ندا آپ کے دل میں آئے گی کہ خدا کہے گا مانگ مجھ سے جو مانگنا. آپ کے مانگنے سے پہلے کہے گا. اور اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ توکل. اس کے بعد اگر آپ مانگیں خدا سے اور آزمانے کے لیے مانگیں، یہ مولانا نے کہا، میری بات کی تو کوئی حیثیت نہیں، اہل بیت کی بات ہے، آزماتے یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. آپ یا رب بھی کہیں گے، صدا آئے گی، مانگ جو مانگنا ہے. آپ مانگیں گے، ملے گا؟ جی نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ مانگ نہیں رہے، آپ آزما رہے ہیں. آپ کو نہیں ملے گا. جو آزمانے والا ہے وہ تو خدا کو خدا مان ہی نہیں رہا. وہ یا ربی میں ہی مشکل ہے. رب تو مانو نا. اگر رب کا معنی سمجھ میں آ جائے، ابھی میں بیان نہیں کروں گا نہیں تو میں اپنے موضوع سے نکل جاؤں. اگر رب کا معنی سمجھ میں آ جائے گا، سارے مسائل ہمارے حل ہیں. اسی لیے کہ یا ربی میں سارے مسائل حل ہیں. رب مانگ کے رب کو ہو، مانتے نہیں ہیں. قال، رسول خدا نے ارشاد فرمایا، قال اللہ سبحانہ، حدیث قدسی ہے، اذا علمت ان الغالب على عبدی الانشغال لی
خدا کہتا ہے جب مجھے کسی بندے کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس کی اکثر مصروفیات میرے بارے میں ہیں، غالب اکثر، ہمیشہ کی بات نہیں کر رہے، انسان کے بس میں ہی نہیں ہے، اور یہ اکثر کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایک تسبیح، ذکر خدا، نماز کے وقت نماز، روزے کے وقت روزہ، کچھ بھی نہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، یاد خدا، معصیت سامنے آئے تو اللہ کی یاد میں معصیت سے دور ہو جانا۔ جب بندہ ایسا ہو جائے، نقلت شہوتہ فی مسئلتی و مناجاتی، اتنا بڑا یہ انعام ہے کہ آپ اکثر خدا کو یاد کر لیں۔ انعام خدا کیا دے گا؟ آپ کو مناجات کی اور دعا کی لذت عنایت کرے گا۔ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، نماز پڑھتا ہوں کیا ہو جاتا ہے؟ بڑا بوجھ ہوتا ہے، بدن میں درد شروع ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں کب دوسری رکعت ختم ہوگی، کب تیسری ختم ہوگی، جماعت میں اگر کوئی لمبی نماز پڑھانے والا ہے تو اس کے پیچھے جا کے میں نماز نہیں پڑھتا، مجھے عبادت میں خدا سے دعا مانگنے میں لذت نہیں ہے۔ تم مانگو مفت میں، جو مانگو گے سب کچھ ملے گا، پھر بھی لذت کیوں نہیں ہے؟ نہیں ہے، بہت سے ہیں دعا کر سکتے ہی نہیں ہے۔ مناجات، خدا کہہ رہا ہے میں تیرے ساتھ آ کے بیٹھ جاؤں گا، یہ تعبیرات غلط ہیں، ہاں اس کو ہم بیان کریں گے، ہمارے پاس اس کے علاوہ بات کوئی نہیں ہے۔ انا جلیس من ذکرانی، جو میری یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، اس کا ہم نشین ہو جاتا ہوں۔ خدا تیرے شہرک سے زیادہ قریب ہے، تیرے دل میں آ کے بیٹھ جائے گا، تیرے دل کی آواز کو تجھ سے پہلے سن لے گا۔ بات تو کرو خدا سے، مزہ نہیں آتا۔ مزہ کس میں آتا ہے؟ موبائل میں آتا ہے، فلموں میں آتا ہے، گانوں میں آتا ہے۔ اگر خدا کا ذکر بڑھا دو گے تو یہ اگلا کام خدا کرے گا، تمہاری لذتوں کو دعاؤں میں اور مناجات میں قرار دے گا۔ کتنا بڑا خزانہ ہے وہ، کہنا اس سے آگے دیکھیں کہاں آپ کو پہنچا رہے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ عَبْدِي كَذَلِكَ، اگر ایسے ہو جاؤ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد رکھو، باقی اپنی دنیا میں سارے جو کام کرنے سب کرو، اللہ مناجات کی لذت تمہیں عنایت فرمائے گا، اپنی دعا کی لذت عنایت فرمائے گا۔ جب ایسے ہو جاؤ، ایک حدیث میں نے 2-3 سال پہلے یہاں سنائی تھی، خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ ایک عابد تھا، بہت عبادت کرتا تھا، اس نے کہا عبادت چھوڑ کے دیکھتے ہیں کیا کم ہو جائے گا، اللہ نے بہت نواز رکھا ہے، کم کیا ہوگا دیکھ لیتا ہوں، عبادت کرنا اس نے چھوڑ دیا۔ 1-2 سال بعد حضرت موسیٰ کے پاس آیا کہ میں بڑا عابد تھا، اللہ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا تھا، میں نے عبادت چھوڑ دی، اللہ نے مجھے کوئی سزا نہیں دی۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں پوچھا، وحی آئی کہ اسے کہو جو دنیا کی سب سے بڑی سزا تھی وہ ہم نے اسے دے رکھی ہے۔ میں نے کہا دنیا کی سب سے بڑی سزا تجھے دے رکھی ہے؟ کہا کیا سزا دی؟ مجھے تو کوئی سزا نہیں ہوئی۔ کہا خدا نے اپنے مناجات کی لذت کو تجھ سے لے لیا ہے۔ اگر ہمیں اللہ کی باتیں مزہ نہ دے رہی ہوں تو پھر مشکل ہے۔ اللہ کا ذکر کرو، باقی کام خدا کرے گا۔ کیا کروں، گناہ گار انسان ہوں، میں ذکر تو کرتا ہوں لیکن پھر گناہ اپنی طرف مجھے کھینچ لیتے ہیں۔ جوان، یہ دنیا میں بہت زیادہ ان جوانوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے۔ آپ اپنے آپ سے، جو بزرگ بیٹھے ہیں، اپنے آپ سے ان کا قیاس نہ کریں۔ آپ کا دور اور تھا، میرا دور اور تھا، ان کا دور اور ہے۔ انہیں ہر طرف سے شیطان نے گھیر رکھا ہے، ان کی منزلت بھی ہم سے زیادہ ہے اگر یہ صالح ہو جائیں۔ کرنا کیا ہے؟ خدا کا ذکر، خدا لذت مناجات تمہیں عطا کرے گا۔ اذا کان کذالک فاراد ان یسہو، جوان ہونے کی وجہ سے برائی کی طرف جانا چاہے گا، خطا کی طرف جانا چاہے گا، حلت بینہ و بین السہو، میں اس کے اور اس کے گناہ کے درمیان آ جاؤں گا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کرنا، میرا اس کریم اللہ سے تعلق ہے، میں نے صرف اسے تھوڑا سا یاد کرنا ہے، میں نے تھوڑا اس کا ذکر کرنا ہے، باقی سب اس نے کرنا ہے۔ مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا، گناہ کی طرف چلا جاتا ہوں، میں گناہ کا ارادہ کروں گا، اللہ میرے اور گناہ کے درمیان حائل ہو جائے گا۔ ابھی جو آسانی سے گناہ ہو رہے ہیں وہ گناہ ہوگا ہی نہیں، کرنا چاہو گے بھی نہیں ہوگا۔ اولئک الذین اذا اردت ان اہلک، جب کسی گاؤں پر، کسی شہر پر میں عذاب نازل کرنا چاہوں ان گناہوں کی وجہ سے، ان کی وجہ سے، جو میرا ذکر کرتے ہیں ان کی وجہ سے میں اس علاقے پر عذاب نہیں کرتا۔ حدیث ہے، اور یہ داؤد علیہ السلام سے، یہ مناجات والی جتنی بھی آپ احادیث دیکھیں گے، حدیث قدسی داؤد کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ کیا راز ہے پتہ نہیں، خاص رشتہ ہے۔ ما لاولیائی، یہ جو پہلے اکثر اگر خدا کے ذکر میں آپ رہیں گے تو آپ اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ خدا کہتا ہے ما لاولیائی والہم بالدنیا، یہ دنیا کی اتنی فکر کیوں کرتے ہیں؟ میرے اولیاء کو دنیا کی فکر نہیں کرنا چاہیے، ان کا ہم و غم دنیا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ دنیا کے پیچھے جائیں گے دنیا آپ کو نہیں ملے گی۔ اگر آپ دنیا کو طلاق دیں گے، آپ علی تو نہیں ہے 3 طلاق دے سکیں، 1 طلاق بھی اگر دو گے تو دنیا آپ کے پیچھے آئے گی۔ دنیا علی کی ہے، آخرت بھی علی کی ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم علی کا ہم دنیا نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ علی کو دنیا نہیں ملی ہے۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں، آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، آپ سب کی ویلتھ کو اگر جمع کر دیا جائے، علی کے ویلتھ کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، اتنا امیر تھا دنیا میں۔
وہ جو سادہ زندگی اس نے اپنے اختیار سے سادہ زندگی گزاری تھی. یہ تھوڑی تھا علی لگژریس زندگی نہیں گزار سکتا تھا. بیت المال سے نہیں، اپنا اتنا پیسہ تھا. ہم نے بیان کیا کسی ماہ مبارک میں، رمضان میں کسی مجالس میں ہم نے اس کو تھوڑا تفصیل سے ہی بیان کیا. دنیا کو چھوڑ دو، دنیا تمہارے پیچھے آنے والی چیز ہے. ان الہم، دنیا کا جو ہم ہے، غم ہے، ذکر ہے، یذھب حلاوت مناجاتی، یہ جو تمہیں میری مناجات میں مزہ نہیں آ رہا نا، تم ہمیشہ دنیا کی فکر میں ہو. چھوڑو دنیا کو، دنیا تمہاری غلام ہے، دنیا تمہاری لونڈی ہے. ان مناجات کو کہاں سے حاصل کرنا ہے؟ ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں اور یہ وہ ایام ہیں جو باب اللہ کے ایام ہیں. حسین باب اللہ ہے، اللہ تک پہنچانے کا وسیلہ ہے. ان دنوں میں کس کو سنیں اور کس کو نہ سنیں؟ اوحی اللہ الی داؤد، پھر داؤد ہے، داؤد کی طرف علیہ الصلوۃ والسلام وحی ہوئی ہے. لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا بالدنیا، میرے اور اپنے درمیان دنیا پرست عالم کو قرار نہ دینا. اب اپنے خلاف بات ہو گئی نا، سب آپ کے خلاف سے بات نہیں کروں. علماء سے رابطہ ہونا چاہیے، صحیح ہے. علماء سے ہی آپ نے حسین تک پہنچنا ہے اور حسین کے رب تک پہنچنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن کیوں نہیں پہنچ پا رہا؟ اس لیے کہ مجھے وہ علماء پسند ہیں جو میری طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جو دنیا داری والی حرکتیں کرتے ہیں. ہم یہاں سے محرم سے پہلے اجتماع ہوتا ہے اور ہمارے تقریباً 250 سے زیادہ طالب علم علماء تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، مجالس پڑھنے جاتے ہیں. ان کو اس سال میں نے بٹھا کے کہا کہ ہمارے ہاں جو ویلیوز ہیں وہ اور ہیں، جو اہل بیت کے ہاں ہیں ارزش وہ اور ہیں. اہل بیت کہتے ہیں تواضع کرو، انکساری کرو، خضوع کرو، ملنسار ہو. اور ہمارے ہاں بڑا خطیب کون ہے؟ جو تکبر کرے، جس کے ساتھ گارڈ ہوں، جو ہٹو بچو کہیں، جو بڑی گاڑی میں جائے. اب کیا کریں؟ لوگ یہ پسند کرتے ہیں، اہل بیت کی تعلیمات یہ ہیں، کیا کریں بھائی؟ کرنا کیا ہے؟ لوگوں کو تو بلانا ہے، مجمع تو ہونا چاہیے، تبلیغ تو تب ہوگی. تو جو لوگ کہتے ہیں اس کے مطابق کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. نہیں، وہ کہتے ہیں اگر ایسا نہ کریں تو لوگ بات نہیں سنتے، لوگ عزت نہیں دیتے. ایک عزت وہ ہے جو لوگ دیتے ہیں، ایک عزت وہ ہے جو حسین دیتا ہے. وقت لگتا ہے ثابت کرنے کے لیے کہ تو حسین کا ہے یا نہیں ہے، تو خدا کا ہے یا نہیں ہے. اس اخلاق پر، جو اخلاق اہل بیت ہے اس پہ چلتا ہے یا نہیں چلتا، جو لوگوں کے پسند کی اخلاق پر چلتا ہے. جسے لوگ عزت دیتے ہیں وہ اور ہے، جسے حسین کا رب عزت دیتا ہے وہ اور ہے. اپنا دین، اپنا ایمان، اپنے عقائد ایسے عالم سے نہ لو، مجھ تک پہنچنے کی اس عالم کو وسیلہ قرار نہ دو جو دنیا پرست ہو. فَيَصُدُّكَ عَنْ طَرِيقِ مُحَبَّتِي، وہ نہ فقط مجھ تک پہنچائے گا، نہیں، مجھ تک پہنچنے سے تمہیں روک دے گا. اولئک قطاع الطریق، حدیث نہ ہوتی تو میں کبھی بھی نہ پڑھتا. یہ ہادی نہیں ہے، یہ ذاکر نہیں ہے، یہ ڈاکو ہیں. خدا آپ کے انتظار میں ہے، آپ کے مناجات کے انتظار میں. یہ موضوع اس لیے لیا کہ یہ مناجات ہم سیکھیں امام زین العابدین سے اور ان مناجات کو دہرائیں. دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے کہ ہم نے دعائے کمیل پڑھی اور اچھی آواز میں جو پڑھ رہا ہے اس نہیں، دعا کرنے کی چیز ہے. مناجات پڑھنے کی چیز نہیں ہے، سیکھو اس کے بعد مناجات کرو. ہم اس لیے کر رہے ہیں. اور اس مناجات کے خدا کتنا انتظار میں ہے. حدیث ہے کہ ماں جتنا اپنے بچے کا انتظار کرتی ہے، اگر بچہ پردیس میں ہے، بچہ ہاسپٹل میں، ICU میں، ماں تڑپ رہی ہے، اس کے انتظار میں کب میرا بچہ مجھے ماں کہے گا، میرے سینے سے لگے گا، خدا اس سے بہت زیادہ تیرے انتظار میں ہے. اچھا، یہ مجبوری ہے کہ اس طرح بیان کرنا پڑتا ہے. وَإِلَّا ماں کی محبت کہاں اور خدا کی محبت کہاں؟ ماں محدود ہے، مخلوق ہے، خدا خالق ہے، خالق محبت ہے اور بھی نہایت ہے، لامحدود ہے. خدا کی آپ سے محبت لامحدود محبت ہے. 70 ماہ، 1000 ماہ، یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے، تشبیہ کے لیے، استعارہ کے لیے ہے. وہ کہتا کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے ذکر کی کیا حیثیت ہے؟ میں اگر اس کا ذکر کروں، جواب کیا ہے؟ وہ میرا ذکر کرے گا. اللہ اکبر. حسین نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے حسین کا جو ذکر کیا اس کی مثال ابھی جو دنیا میں ہے، اتنے لوگوں کے لبوں پر یا حسین جاری کر دیا. یہ سارا ذکر حسین ذکر اللہ ہے، اللہ کا حسین کا ذکر ہے. وَإِلَّا ان تمام پابندیوں کے بعد، ان تمام حالات کے بعد، وہ حالات کیا ہوئے، تاریخ میں کیا ہوا، ہم وہاں بیان کر رہے ہیں. حیدری چوک پہ جو غیور صاحب نے کہا تھا کہ تاریخ سے حقائق کو آپ جان سکیں گے، حقائق وہاں جان سکیں گے، یہاں آپ اپنے حقائق جان سکیں گے کہ آپ کے دل میں کیا خزینے ہیں،
کیا خزانے ہیں آپ کو کیا معرفت کے خزانے حاصل ہیں یہ صحیفہ سجادیہ ہم میں سے کتنوں کے موبائل میں ہے، اور وہ موبائل بتا دیتا ہے کہ وہ ایپ ہم نے کتنے دن پہلے کھولی تھی، سب دیکھ لیں۔ تو یہاں پیش کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا ہم ان چیزوں کی طرف آ جائیں، انشاءاللہ آپ محسوس نہیں کریں گے۔ اور یہ آج سارا ہمارا مقدمے میں چلا گیا، ہم پہلی مناجات کو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ پہلی مناجات کیا ہے؟ مناجات التائبین، توبہ کرنے والوں کی مناجات۔ کتنا خوبصورت آغاز ہے۔ ہمیں ضرورت جس کی اس کی ہے وہ یہی ہے کہ ہم توبہ کر لیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں۔ اگر ہم توبہ نہ کریں تو خدا سے نزدیک نہیں ہو سکتے۔ تو پہلی مناجات مناجات تائبین۔ الہی البستنی الخطایا صوب مذلتی، قربان جاؤں الہی، اللہ اس کو جب یہ سے میرے اللہ کو الہی کہتے ہیں، اس نے آپ کو ان تمام گناہوں کے بعد، ان تمام جسارتوں کے بعد، ان تمام گستاخیوں کے بعد اجازت دے رکھی ہے کہ آپ کہہ سکیں الہی۔ اگر کسی باپ کی بھی اتنی کسی بیٹے نے مخالفت کی ہو نا تو وہ اس اپنے بیٹے کو باپ کہنے کی اجازت نہیں دیتا، میرے بابا کہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ خدا نہ کرے آپ کے ساتھ ہو، دیکھ لیں باقی لوگ جہاں ہو رہا ہے، جو والدین ناراض ہیں اپنی اولاد سے، وہ اولاد کا اپنے کو باپ پکارنا، ماں پکارنا ماں برداشت نہیں کرتی۔ الہی البستنی الخطایا، میری خطاؤں نے مجھے ذلت کا لباس اڑا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں نا، ہم کتنے ہیں، 2 ارب ہیں، لیکن کون سا ذلت کا لباس ہم نے زیب تن کیا ہوا ہے مسلمانوں نے؟ کیوں کیا ہوا ہے؟ ہماری خطاؤں نے۔ وَجَلَّلَنِي الْتَبَاعُدَ مِنْكَ لِبَاسَ مَسْكَنَتِي، اور مجھے لباس صرف ایک یہ لباس پہنا ہوا ہے، ایک لباس نے مجھے ڈھانپ رکھا ہے، وہ کیا ہے؟ تجھ سے دور ہونے کی وجہ سے ذلت اور رسوائی کے لباس نے مجھے ڈھانپ رکھا ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، میرے ہاتھ بندھ گئے ہیں۔ بچے کو دیکھا جو نوزاد ہوتا ہے اس کو باندھتے ہیں، اس طرح میری غلطیوں کی وجہ سے، تجھ سے دوری کی وجہ سے۔ امام تعلیم دے رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو اللہ کی عظمت کا اقرار کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد اپنے گناہوں کا اقرار کرو۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں سیئۃ تسؤک خیر من حسنۃ تعجبک، وہ گناہ، وہ غلطی، وہ لغزش بہتر ہے اس نماز سے، اس حسنہ سے، اس صدقے سے جو تجھے مغرور کر دے۔ یہ گناہ بہتر ہے جس کے بعد تو پشیمان ہو جائے۔ اگر گناہ گار ہو تو دور نہیں ہوئے ہو، اس لیے کہ گناہ کے بعد پشیمان ہونا عبودیت ہے، اطاعت کے بعد اترانا معصیت ہے، وہ اطاعت ہی نہیں ہے۔ الہی البستنی، الہی اللہ، اللہ کون ہے؟ اللہ کا لفظ اتنا خوبصورت ہے۔ بسم اللہ میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ اللہ۔ کلمہ اخلاص میں پہلے کیا آتا ہے؟ اللہ۔ شہادت میں کیا آتا ہے؟ اللہ۔ اللہ وہ اسم ہے جو ذات کا ہے، صفت کا نہیں ہے۔ وَكَمَالُ التَّوْحِيدِ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ۔ میں ان تمام جملے جو میرے ذہن میں آتے ہیں ان سب کی تشریح کروں تو پھر وقت بہت چلا جاتا ہے۔ یہ ان کے لیے جو عربی سمجھتے ہیں، اور آپ میں سب کو سمجھنا چاہیے، اتنا، یہ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے، اتنا سب کو آنا چاہیے۔ کمال توحید کا ہے نفی الصفات عن، باقی تمام اسماء حسنہ صفات کے ہیں، اللہ ذات کا ہے۔ باقی اسم قادر ہے، خالق ہے، وہ صفت کے لحاظ سے ہے، اللہ صفت کے لحاظ سے نہیں ہے۔ علم ہے ذات ہے باری تعالیٰ کے لیے، رحمان بھی علم ہے، لیکن رحمان علم ہے صفت رحمت کے ذریعے۔ باقی جو نام ہیں وہ اللہ کے بعد آ سکتے ہیں، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، رحیم اللہ ہے کہنا غلط ہے۔ یہ خوبصورت نام، یہ اسم جلالہ، یہ آپ کو حاصل ہے، آپ یہ نام، اس نام سے شروع کرتے ہیں، تمام کاموں کا آغاز آپ اسی نام سے کرتے ہیں۔ کیوں توبہ؟ توبہ کیوں کریں؟ یہ حقیقت ہے، وقت آ گیا اور میں چاہ رہا ہوں اس کو کہیں پہنچاؤں، پہنچا بھی نہیں پا رہا۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو خراب کر دیا ہے۔ میں اپنی بات کر، ہمیں جو کچھ حاصل ہو سکتا تھا ہم نے اسے ہاتھ سے دے دیا، ہم نے گناہوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر لاد دیا ہے۔ اور شیطان بھی ایسا ہے کہ اگر آپ نے باقی معصیت کی جگہ چھوڑ کے مسجد آنا شروع کر دیا، مسجد کی کمیٹی میں ہیں، صدر ہیں، سیکٹری ہیں، پتہ نہیں عہدہ ہے،
تو یہیں معصیت کے آپ کو موقع فراہم کر دیتا ہے، یہیں ایک دوسرے کے خلاف غیبت شروع کر دیتے ہیں، توبہ شروع کر دیتے ہیں. اتنا گناہ، اتنی اپرچونیٹیز کو اپنے ہاتھ سے دے دیا، اتنی زندگی ہاتھ سے چلی گئی. کچھ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس کے لیے کچھ سوچنا چاہیے نہیں سوچنا چاہیے؟ اس کے لیے کیا ہے؟ توبہ. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اگر ایک استغفار کرو، توبہ کر لو، تو توبہ کے بعد تم ایسے ہو جیسے تم نے گناہ کیا ہی نہیں، معصوم. ہم سمجھتے ہیں صرف حج کے بعد ایسا ہو جاتا ہے. صرف حج کے بعد ایسا نہیں ہے. خدا کرے صحیح نہ ہو. ہمیں کسی نے بتایا، اسے اسلام آباد کا واقعہ کہ کوئی آفیسر تھا، رشوت لیتا تھا، فلان کرتا تھا، حج پہ چلا گیا. واپس آ کے دوبارہ جو رشوت دیتے تھے انہوں نے آفر کی، تو اس نے رشوت نہیں لی. کیوں بھائی؟ کہا میں حج پہ جا کے سارے گناہ معاف کرا کے آیا ہوں، اب میں دوبارہ رشوت نہیں لوں گا. جس کا کام زیادہ تھا اس نے اپنا کوئی بڑا کام نکالنا ہوگا، اس نے حج کے پیسے بھی دے دیے کہ اگلے سال پھر حج پہ چلے جانا، ابھی میرا کام کر دو. یہ جو استغفار ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کہیں اچھا سارے دھل جاتے ہیں، استغفر اللہ، پھر کہ ابھی دوبارہ گناہ کرتا ہوں، دوبارہ استغفار کرتا ہوں. جو استغفر اللہ کہنا استغفار نہیں ہے. استغفار کیا ہے؟ کل پیش کروں گا. امیر المومنین کی حدیث ہے، اچھا لگے برا لگے آپ کو یقیناً اچھا لگے گا، کل پیش کروں گا. صرف یہ ہے کہ اگر آپ استغفار کریں تو گناہ دھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. نہیں، اس سے آگے ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ اکبر. کیسے کہوں؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. اگر کوئی گناہگار ہے اور استغفار کرتا ہے، یعنی کہ گناہ دھل کے ختم ہو جائیں گے، ان گناہوں کو حسنات میں خدا بدل دے گا. اگر بہت گناہ ہیں اس لیے مایوس ہو، ان تمام گناہوں کو حسنات میں بدل دو. ایک استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہ خزانے ہمارے پاس ہیں. اور آج مقدمے میں بات رہ گئی، اور میں نے بھی، آپ نے بھی اگلی مجالس میں پہنچنا ہے. جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، جناب سیدہ نے رسول خدا کی خدمت میں پیش کیا. رسول خدا نے اپنی گود میں لیا، اپنا سر حسین کے سینے پہ رکھا. پھر ماں نے دیکھا کہ باپ گریہ کر رہا ہے. رسول کی گریے کی آواز بلند ہونا شروع ہو گئی. جناب سیدہ نے پوچھا میرے بیٹے میں نقص ہے کیا؟ آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا اس میں نقص نہیں ہے، اس میں کمال ہے جس پہ گریہ کر رہا ہوں. میرا حسین کربلا میں شہید کیا جائے گا. جناب سیدہ نے تڑپ کر پوچھا یا رسول اللہ جب میرا بیٹا شہید ہوگا تو آپ زندہ ہوں گے؟ اس پہ گریہ کرنے کے لیے آپ ہوں گے؟ فرمایا اس وقت میں نہیں ہوں گا. پوچھا علی مرتضیٰ ہوں گے؟ کہا وہ بھی اس دنیا میں اس وقت نہیں ہوں گے. تڑپ کے پوچھا میں اس وقت ہوں گی اپنے لال پہ گریہ کر سکوں؟ فرمایا سیدہ آپ بھی نہیں ہوں گی. پھر پوچھا پھر میرے حسین پہ کون گریہ کرے گا؟ یہ گریہ کے ایام ہیں. آپ کا گریہ جناب سیدہ کے لیے دارس ہے. روایت میں ہے جناب سیدہ رومال لے کے آ جاتی. رسول خدا نے ارشاد فرمایا خدا ایک ایسی قوم پیدا کرے گا، میرا سلام اس قوم پر، جس کے مرد حسین پر روئیں گے، جس کی عورتیں زینب پر روئیں گے. اجرکم علی اللہ. حسین کے بچپن کی بات کرتے ہیں. ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا میں کچھ دیر آرام کر رہا ہوں، کسی کو نہ آنے دینا. اتنے میں امام تشریف لائے، حسین تشریف لائے. ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں حسین کو نہ روک سکی. حسین من وانا من حسین. حسین کمرے میں تشریف لے گئے اور کچھ دیر بعد میں نے دیکھا رسول خدا گریہ فرما رہے ہیں. میں دوڑی آئی، کہا حسین نے آپ کو اذیت کی؟ کہا نہیں ہوں، ابھی جبرائیل نازل ہوا تھا اور جبرائیل نے بتایا کربلا میں حسین کو شہید کیا جائے گا. ام سلمہ فرماتی ہے میں نے کہا آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ دعا کریں یہ بلا حسین سے ٹل جائے. فرمایا ام سلمہ میں نے دعا کی تھی لیکن خدا کی طرف سے ندا آئی کہ حسین کو ایک ایسی منزلت ملے گی جو اس شہادت کے بغیر ممکن نہیں ہے. نسل حسین میں ایک ایسا امام آئے گا جو اس دنیا کو عدل سے بھر دے گا. میں نے قبول کیا، حسین کی شہادت کو میں نے قبول کیا. اجرکم علی اللہ. ام سلمہ راوی ہیں، فرماتی ہیں جب حسین نے ارادہ کیا مدینہ سے نکلنے کا اور کربلا کا ارادہ کیا، میں آئی حسین کے پاس اور کہا کہ آپ کربلا نہ جائیے،
رسول خدا نے مجھ سے کہا تھا کہ میرا بیٹا کربلا میں شہید ہو جائے گا، یہ خاک کی شیشی دی تھی کہ جب میرا بیٹا شہید ہو جائے یہ خاک میں تبدیل ہو جائے گا۔ ایک خاک حسین نے بھی اپنی ماں کو دیا، کہا ام سلمہ جب میں شہید ہو جاؤں یہ خاک بھی خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور حسین چلے گئے، ام سلمہ نماز پڑھتی تھی، دعا کرتی تھی یا اللہ میرے حسین کی خیر ہو۔ ایک دن نماز سے سر اٹھایا، جب خاک کی طرف دیکھا خون میں تبدیل ہو چکی تھی، آواز بلند کی حسین شہید ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ جب اس مدینہ سے یہ کاروان نکل رہا تھا، ابن سنان راوی ہے، کہا ہماریاں تیار تھی، بیویاں بیٹھ رہی تھی، ایک ہماری جب آ کر رکی بیت الشرف کے سامنے، ایک خوبصورت جوان نکلا، سب کو ہٹایا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا قمر بنی ہاشم۔ کہا کس نے آنا ہے؟ کہا علی کی بیٹیاں سوار ہو۔ عباس نے زانو خم کیا، زینب نے زانو عباس پر قدم رکھا، ہماری میں سوار ہوئی۔ کربلا میں وہ دن بھی آیا جب سوار کرنے اشقیاء آگے بڑھے، زینب نے پکارا خبردار دور ہو جاؤ، نحن ودائع رسول اللہ، ہم رسول خدا کی امانت۔ زینب نے ایک ایک کر کے بیویوں کو سوار کرنا شروع کیا۔ جب سب سوار ہو گئی زینب تنہا رہ گئی۔ علقمہ کی طرف نگاہ کر کے فرمایا اخی عباس، عباس زینب کو السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیا کریں، اور ہماری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے، اور ہماری اس ذکر محمد والے محمد کی ویڈیو کو اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ ان کے پاس بھی ہماری یہ مجالس بر وقت پہنچ سکیں اور وہ بھی ذکر محمد والے محمد سے مستفید ہو سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔